کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کی پیدائش کو نہیں مانتے, ہم نبی کی ولادت کی محفل نہیں کراتے, ہم نبی کی میلاد کو نہیں مانتے. یہ سنی لوگ گڑھ لیے ہیں میلاد میرے نبی نے نہیں منایا. اب سنو سنو, اب جو کہتے ہو کہ میلاد میرے نبی نے نہیں منایا, ارے میرا نبی کی بات تو چھوڑو, میرے نبی نے تو میلاد تو منایا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی میلاد منایا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے, کوئی ثبوت دکھاؤ, کوئی دلیل دکھاؤ. تو سنو, وہ لوگ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نبی کی میلاد نہیں کراتے, ہم نبی کی میلاد نہیں سجاتے, نبی کی میلاد نہیں مناتے. سن لو, یہ جو زمین پر تم چل رہے ہو یہ میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں بنائی گئی. یہ جو آسمان کا سامیانہ تم دیکھ رہے ہو یہ میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں بنایا گیا. یہ جو چاند سورج ستارے تم دیکھ رہے ہو یہ سب میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی کی میلاد سے کوئی تکلیف ہے, یہ ساری چیزیں میرے نبی کے میلاد کی بدولت ہی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, اگر تمہیں پیدا کرنا منظور نہ ہوتا, تمہیں زمین کو پیدا نہیں کرتا, آسمان کو پیدا نہیں کرتا, چاند سورج کو پیدا نہیں کرتا. اب مجھے بتاؤ جس کے صدقے میں بنائی گئی زمین یہ میلاد والی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ آسمان اگر میرے نبی نہ آتے تو کیا آسمان نظر آتا؟ نہیں آتا. تو کیا پتا چلا میرے نبی کے صدقے میں میلاد والی آسمان ہے, میلاد والی زمین ہے, میلاد والی پوری کائنات ہے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں اگر تمہیں میلاد مصطفیٰ سے چڑ ہے, اگر تمہیں میلاد النبی سے تکلیف ہے تو کوئی ایسی زمین تلاش کر لو جو میلاد والی نہ ہو, کوئی ایسا سامیانہ دوسرا تلاش کر لو جو کہ آسمان میلاد والا نہ ہو, کوئی ایسا چاند سورج ڈھونڈ لو جو کہ میلاد والی نہ ہو. اس لیے کہ اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو پھر تمہیں میلاد والا بن کے رہنا پڑے گا. اس لیے کہ دوسری زمین تو بنا نہیں سکتے, دوسرا آسمان لا نہیں سکتے, کوئی سورج ستارے طلوع نہیں کر سکتے, تو پھر تمہیں یہیں پر رہ کر کے یہی کہنا پڑے گا کہ جل کر خاک ہو گئے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اگر تمہیں رہنا ہے یہاں پر تو میلاد والا بن کے رہنا پڑے گا, اگر تمہیں رہنا ہے اس زمین پر تو تمہیں میلاد والا بن کے رہنا پڑے گا, اگر تمہیں رہنا ہے یہاں پر تو اسی آسمان کے نیچے میلاد والا کہلانا پڑے گا, ورنہ پھر تمہیں کوئی پھر کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ملنے والی. اس لیے کہ سب چیز میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں بنائی گئی, سب چیز میرے نبی کے میلاد کے صدقے میں ہی ہے. تو پھر مجھے بتاؤ کہاں پھر ڈھونڈو کو بغیر میلاد والی؟ اگر نہیں ڈھونڈ سکتے تو پھر کہو کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. آج میں ان لڑکیوں ان نوجوان لڑکیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, میری ماں بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, ارے تمہیں نبی کی پیدائش اب تک سمجھ میں نہیں آئی, تمہیں نبی کا مقام و مرتبہ اب تک سمجھ میں نہیں آیا. آج تم جو مفلر کے شکل میں گلے میں جو دوپٹہ لٹکا کے پھرتی ہو, کمر میں دوپٹہ باندھ کے پھرتی ہو, کیا کمر کے لیے دوپٹہ دیا گیا تھا؟ ارے تمہیں وہ دور تم بھول گئے جبکہ تم کو چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا, جو کہ تمہیں زمین کے گورے خاک کر دیا جاتا تھا, تمہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تم وہ دور قیامت بھول گئے جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو وہی معصوم بچیاں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی تھی, مولا بھیج کسی ایسے کو جو کہ معصوم بچیوں کی زندگی بچا لے, بھیج کسی ایسے کو جو کہ اپنے معصوم بچیوں کی عزت کی تار تار روح کو ہوتے ہوئے روک لے. تو پھر اللہ نے دعا قبول کر لیا تھا. آج تم پھر کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ جو نبی تمہارے عزت وقار کو مقام خانہ کعبہ سے بھی بلند کر دیا, آج تم اسی کو
तार तार करता नजर आती हो, आज तुम उसी को बिगाड़ती नजर आती हो। मेरी बहन सुनो, ये दुपट्टा तुम्हें गले में लटकाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि तुमको तो पूरे बदन सर को छुपाने के लिए दिया गया था। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। मेरे नबी मिलाद वाला बन के आए तो मिलाद के सदके में तुम्हें दुनिया में रहने का मकाम मर्तबा समझाया। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत का मकाम कितना बुलंद है, औरत का मकाम मर्तबा कितना बुलंद है। अरे तुम क्या जानो कि तुम्हारा मकाम मर्तबा क्या है। मेरे नबी जब नहीं आए थे, तुम्हारे कदमों के नीचे कोई खाक भी रहना पसंद नहीं करता, कोई मिट्टी भी रहना पसंद नहीं करता। हाय अफसोस, वो मेरे नबी जब दुनिया में आए तो फिर तुम्हारे कदमों में जन्नत को समेट के रख दिया। देखो अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत कर रहा है, देखो अल्लाह अपने बंदों से किस कदर प्यार कर रहा है। मेरा अल्लाह तबारक व तआला हर कौम में बगैर बे मांगे नबी को भेजा, रसूल को भेजा। हजरत आदम को उसके कौम के रहबर बना करके भेजा, हजरत शीश को उसके कौम के रहबर बना करके भेजा, हजरत नूह को उसके कौम के लिए हिदायत बना करके भेजा, और दीगर अंबिया किराम व रसूलान इज़ाम को भेजा, बगैर मांगे भेजा। लेकिन मेरे आकाए करीम के प्यारे दीवानों, उसकी कदर नहीं जाना, उसका मकाम मर्तबा नहीं समझा, उसके कदर को नहीं पहचान सका। जब मेरे नबियों को अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर को जब कौमों ने उसे तकलीफ देने लगा, उसे फिर मारने लगा, पत्थर बरसाने लगा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहा, मैंने तुम्हारे अंदर बगैर मांगे अपना महबूब भेज रहा हूँ, बगैर मांगे अपना कलीम दिया, बगैर मांगे